إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، نمبر ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر آواز اپنی نہیں اٹھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے آپس میں عامیانہ انداز میں بات کرتے ہو ویسا بات نہیں کرنا. نقصان کیا ہوگا؟ یہ گستاخی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ گستاخی ہے. اور اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا ایسا اگر کوئی کرے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عامیانہ انداز میں گفتگو کرے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسے آدمی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وہ نیکیاں جو قبول ہو چکی ہیں، وہ اچھائیاں جو قبول ہو چکی جس کا اجر و ثواب ملنا یقینی تھا، لیکن اگر آدمی ایسی گستاخی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو اس کی قبول شدہ نیکیاں اللہ تعالیٰ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں ان تحبط اکارت چلی جائیں گی، برباد چلی جائیں گی، اور تم کو احساس بھی نہیں ہوگا، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ رے میری نیکیاں چلی گئیں. یعنی یہ گناہ ایسا ہے، چوری کرتا ہے اگر ایمان والا ہے تو چوری کو غلط سمجھتا ہے، زنا کرتا ہے تو زنا کو غلط سمجھتا ہے، اور دیگر گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو غلط سمجھتا ہے. اس سے امید ہے کہ وہ آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا. لیکن اگر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن چیزوں کو محبت کی علامت سمجھے، جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت سمجھے، حالانکہ وہ قرآن حدیث کے اندر گستاخی ہو، تو ایسا آدمی کبھی بھی اپنے رویے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو عقیدت سمجھ رہا ہے، وہ تو محبت سمجھ رہا ہے، وہ تو الفت سمجھ رہا ہے. قرآن حدیث کہہ رہے ہیں وہ الفت نہیں، محبت نہیں، وہ گستاخی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہے. تو ایسا آدمی جو قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے بے ادبی کے کاموں کو ادب سمجھ کر کے کرتا ہو، قرآن حدیث کے اندر بتائے ہوئے گستاخی کو
محبت سمجھ کر کے کرتا ہو، وہ اپنے اس رویے سے کبھی باز آ سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ لگے گا کہ میں یہ کروں گا تو میری نیکیاں کارت چلی گئے؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں کرے گا اس کی نیکیاں چلی جائیں گی، برباد ہو جائیں گے، تو ایک سوال لازماً پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ یا اللہ، جو لوگ تیرے نبی کا ادب بجلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہوتے ہیں، تو زور سے نہیں بولتے، دور سے آواز نہیں دیتے، عامیانہ انداز میں بات نہیں کرتے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ادب بجا لاتے ہیں، ان کا احترام بجا لاتے ہیں، اور اپنی طرف سے ایجاد کردہ طریقوں کے حساب سے نہیں، جو طریقہ تو نے قرآن میں بتایا ہے، جو طریقہ تیرے نبی نے حدیثوں کے اندر بتایا ہے، ان طریقوں پر چلتے ہوئے تیرے نبی کا جو لوگ ادب بجا لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، ان کو کچھ ملنا چاہیے نا۔ کیا اجر و ثواب ہے؟ ان کا درجہ کیا ہے؟ اللہ ان کے لیے تو نے اپنے یہاں کچھ انعام تیار کر کے رکھا ہے، وہ انعام کیا ہے جو اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی با ادب اور ادب کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے انعام کیا ہے؟ جب یہ سوال پیدا ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، پاس میں ہوتے آہستہ بولتے، زور سے چلاتے نہیں ہیں، چلا کے چیخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں دیتے، تو جو لوگ اپنی آواز تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ایسے لوگ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ادب کرنے والے ہیں۔ دنیا ان کو بے ادب کہے، دنیا ان کو گستاخ کہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اپنی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا کے رکھتے ہیں، پست کر کے رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ادب کرنے والے ہیں۔ دوسرا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ یعنی صاف ستھرے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں پہ اللہ تعالیٰ نے نظر نہیں ڈالا، ان کے ظاہری چیزوں پہ نظر نہیں ڈالا، ان کے دل کے اندر جو تقوی ہے نا، اس تقوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تقوی کا بھی امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، ٹیسٹ کیا، جانچنے پرکھنے ٹیسٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چلا، یا اللہ تعالیٰ کو ہوا کہ یہ دل ایسا ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ رب العالمین کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے در حقیقت یہی لوگ تعظیم کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر یہی لوگ قربان ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لاتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے متقی بندے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، حقیقی تقوی والے یہی ہیں۔ لہم مغفرتن، ان یہ بادب لوگ ہیں، اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو جائیں، کچھ گناہ ہو جائے، لازمی انسان تو ہوتے ہیں، بشر ہیں تو ہوتے ہیں غلطیاں، تو اگر ان سے غلطیاں ہو جائے تو ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ لہم مغفرتن، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر اپنی مغفرت کی پانی پھیر دے گا، اپنی رحمت کا یعنی بارش نازل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو نیکیاں کیے ہیں، جو اچھائیاں کیے ہیں، وہ اچھائیاں اللہ اپنی یہاں قبول کر لے گا، ان کی نیکیوں کا لہم اجرن، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ان کی نیکیوں کا ہوگا۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، سکے کے دو رخ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والے ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کی نیکیاں قبول شدہ نیکیاں برباد ہو گئی، اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لانے والے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی ادب بجا لانے والے ہیں، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، اور ان کی نیکیوں کو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے متعلق اللہ رب العالمین نے آپ مسلمانوں کو ادب سکھایا ہے۔ اب ایک ضمناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ
مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی مسلمانوں کو سکھایا جائے گا، مسلمانوں کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے نہ بولو، دور سے آواز مت دو، عامیانہ انداز میں گفتگو نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ادب مسلمانوں کو سکھانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ در حقیقت اس کا پس منظر یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور وہ دوپہر کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولہ کرنے کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ جو بنی تمیم کے چند لوگ آئے، یہ لوگ گھر کے باہر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے آواز دینے لگے۔ جب یہ مسلمان تھے لیکن ان کو ادب نہیں معلوم تھا، نئے مسلمان تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں معلوم تھا، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت محسوس کیا کہ اب مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانا پڑے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کان کھول کر کے سنیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکارنے کے یا آہستہ سے پکارنے کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد یا پردہ فرما جانے کے بعد جو لوگ دور سے پکارتے ہیں، ذرا وہ کان کھول کے سنیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان الذین بے شک وہ لوگ ینادونک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ندا دے رہے ہیں، جو آپ کو آواز دے رہے ہیں، جو آپ کو پکار رہے ہیں، من وراء الحجرات، گھر کے پیچھے سے، گھر کے پرے سے، گھر کے پیچھے سے جو لوگ آپ کو آواز دیتے ہیں، یہ لوگ کیسے ہیں؟ اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثریت ایسی ہے جو بیوقوفوں کی ہے، اکثریت ایسی ہے لا یعقلون، جن کے پاس عقل نہیں ہے، یا یہ کم عقل لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے زور سے بلایا، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بے وقوف ٹھہرتا ہے، وہ کم عقل ٹھہرتا ہے۔ یہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی مولوی کے فتوے نہیں ہیں، قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر 4 جا کے آپ دیکھ ڈالیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز گھر کے پیچھے سے دینے والے گستاخ کہلاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو ادب نہیں معلوم تھا، شریعت نہیں آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں آئی تھی، اس لیے اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ یہ لوگ جب آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی بڑا بھی میٹر رہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا تقاضا تھا، آپ کے ادب کا تقاضا تھا کہ یہ لوگ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں تھے تو مسجد میں بیٹھ جاتے، گھر کے باہر انتظار کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کرتے، ٹھہرے رہتے، انتظار کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی اندر کی ضرورتیں پوری کر کے، قیلولے سے فارغ ہو کر جب آپ باہر نکلتے، تب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے دنیا کے اعتبار سے بھی اچھا تھا، آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے آواز نہ دیتے، رکے رہتے، تو ان کے دنیا کے اعتبار سے بھی اچھا تھا اور آخرت کے اعتبار سے اچھا تھا۔ واللہ غفور رحیم، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، کیا ہے؟ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما دے گا، چونکہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ لیکن آج میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کمپلیٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مکمل ہے، جو قرآن کریم نازل ہونا تھا نازل ہو گیا، اور وہ ہر گھر کے اندر ہے، ہر فرد کے پاس وہ قرآن کریم موجود ہے۔ اس کے باوجود اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی آیتیں سن کر کے، اس طرح کی باتیں سن کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے پیچھے سے آواز دینا یہ گستاخی ہے، اب اگر کوئی آدمی سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، سینکڑوں ہزاروں میل سے اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے چیخ چیخ کر کے اگر وہ آواز دیتا ہے تو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ گستاخی نہیں ہے،
میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ گستاخی نہیں ہے، بلا شبہ ایسے آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی توہین کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہی نہیں، آج صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں دی جا رہی ہے، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں جا رہا ہے، یہ تو مین گیٹ تھا، یہ چور دروازہ تھا، اسی چور دروازے کو کھول کر کے دنیا کے نہ جانے علم گلم لوگوں، کیسے کیسے لوگوں کو یا فلا المدد، یا فلا المدد، اور باقاعدہ چیخ چیخ کر کے لاؤڈ اسپیکر میں۔ افسوس یہ نہیں ہے کہ زور زور سے ایک اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، افسوس یہ ہے کہ جو مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی ان مسجدوں میں بھی آج غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور غیر اللہ کو زور زور سے آواز دی جا رہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے پکارنا یہ محبت نہیں ہے، اولیاء اللہ کے لیے دروازے کھول دینا یہ عقیدت نہیں ہے۔ لوگ اس کو محبت سمجھے تو سمجھتے رہیں، لوگ اولیاء اللہ کو زور زور سے، جن کے انتقال کے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، ہزاروں سال ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے بھائیوں، ان کو اگر آدمی آواز دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ عقیدت نہیں ہے، یہ اولیاء کی شان میں گستاخی ہے۔ اپنی قبر خود کھودنا ہے، کوئی چلائے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی شور مچائے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی چیخے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ غیر اللہ سے کو پکارنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے پکارنا یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ گھر کے پیچھے سے بلانا یہ اگر گستاخی ہے تو میلوں دور سے پکارنا یہ بڑی گستاخی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جائز نہیں قرار دیا میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین اسی لیے یہ عقیدہ کتنا پختہ ہے کہ پکارنا، آواز دینا یہ صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو آواز دینا یہ جائز اور درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اتنا اہم عقیدہ ہے، اس اہم عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر نازل کیا ہے، اور سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بغیر وہ سورہ فاتحہ پڑھے نماز اس کی رکعت درست نہیں ہو سکتی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اس سورہ فاتحہ میں کئی بار اللہ تعالیٰ دن میں دہرا رہا ہے، لوگوں سے کہلوا رہا ہے، مسلمانوں ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں آپ کو زور سے پکار کرے، اولیاء اللہ کی توہین کرتے زور سے پکار کر کے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اقرار کرو، اقرار نہ کرو، زور زور سے اعلان کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آئندہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ تاکید ہے، دو جملہ ہے، ایک جملہ ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایک جملہ ہے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اور دوسرا جملہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ پہلے جملے میں شرک کا شائبہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، مطلب کسی اور کی عبادت کرنے کی گنجائش نہیں ہے ہمارے یہاں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسرا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو نستعین کا ہوتا ہے، نستعین کا، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن مفعول کو، آبجیکٹ کو پہلے لا کر کے اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جیسے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے، ایسے ہی کسی اور سے مدد مانگنا بھی جائز اور درست نہیں ہے، یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ اب ہم شرک بولتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کو بھی بہت سارا ایسا نہیں بولنا چاہیے میرے بھائیوں، لیکن در حقیقت کرے کیا؟ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے، اور لوگ یہ کھلم کھلا شرک آج سماج کے اندر دندنا پھر رہا ہے، اور مسلمانوں کی جو بری حالت دنیا کے اندر ہے، جو ملک کے اندر ہے، اس کا رونا رویا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، بغیر توحید کو اختیار کیے، بغیر توحید کو اپنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی متبع ہوئے بغیر علی منہج الصحابہ، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہ مسلمانوں کو مل سکتی ہے، مسلمانوں کو تو قطعاً نہیں مل سکتی ہے اللہ رب العالمین کی مدد جب تک وہ توحید نہیں اختیار کرے گا۔ شرک کے دلدل میں پھنس کر کے، بدعتوں کے دلدل میں پھنس کر کے آپ اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، ہرگز نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک کیسے ہو گیا، غیر اللہ کو پکارنا شرک کیسے ہو سکتا؟ نہیں، غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے،
شرک تب ہوگا، غور سے سنیے گا، شرک تب ہوگا جب ہم غیر اللہ کو معبود سمجھ کر کے پکاریں. شرک تب ہوگا مغالطہ، علماء سو کی طرف سے مغالطہ. شرک تب ہوگا جب ہم غیر اللہ کو معبود سمجھ کر کے پکاریں. مطلب یہ ہوا اگر بغیر معبود سمجھے ہم ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے حاجت روائی کرتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا میرے بھائیوں. یہ معبود سمجھ کے پکاریں گے تو شرک ہوگا، بغیر معبود سمجھے پکاریں گے، بغیر معبود سمجھے مدد مانگیں گے تو شرک نہیں ہوگا. یہ اعتراض یاد رکھنے گا میرے بھائیوں. سب سے پہلی بات تو آپ یاد رکھیں کہ بلا شبہ، اور مثالیں بھی دیتے ہیں لوگ، مثالیں بھی دیتے ہیں. کیا مثالیں دیتے ہیں؟ دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے، پوری دنیا شرک کرتی ہے. کیسے شرک کرتی؟ آپ بیمار ہوتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر سے مدد مانگنے. آپ گھر میں آئے تھکے ہارے باہر سے، بیوی سے پانی مانگے، بیوی سے مدد مانگے. کھانا مانگے، بیوی سے مدد مانگے. بیٹا ہے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے پیسے کے لیے، تو بیٹا آپ باپ سے مدد مانگ رہا ہے. تو یہ جو مدد مانگا جا رہا ہے نا، یہ اسی طرح آپ ڈرائیور کو بلا رہے ہیں، ڈرائیور سے آپ مدد لے رہے ہیں، ڈرائیور سے آپ مدد مانگ رہے ہیں. تو ایک انسان دوسرے انسان سے جو مدد مانگ رہا ہے، در حقیقت یہ تو شرک ہو جائے گا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں غیر اللہ سے مدد لینا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، یہ شرک ہوگا میرے بھائیوں. تو آپ یاد رکھیے گا، بلا شبہ کسی کو پکارنا مطلق یہ شرک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی ایسی مخلوق سے یا کسی ایسی شخصیت سے ایسی چیز مانگتا ہے، ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ایسی چیز کے لیے آواز دیتا ہے، ایسی چیز کے لیے پکارتا ہے جو وہ آدمی دے سکتا ہے، جو تحت الاسباب ہے، جو تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت آدمی دے سکتا ہے. آپ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، شفا لینے کے لیے نہیں گئے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے شفا مانگنے کے لیے اور اس یقین کے ساتھ ڈاکٹر شفا دے گا تو یہ شرک ہے. پوری دنیا اس کو شرک مانتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، ڈاکٹر انجیکشن دے سکتا ہے، ڈاکٹر میڈیسین دے سکتا ہے. آپ اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں، آپ کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ بیوی پانی دے سکتی ہے، بیوی روٹی دے سکتی ہے. چھوٹے بیٹے سے آپ سے پیسہ مانگ رہا چھوٹا بیٹا، باپ بیٹے کو پتا ہے ابا پیسہ دے سکتے ہیں. تو اگر ایسی جگہیں، ایسی چیز، ایسے لوگوں سے، ایسی مخلوق سے اگر آپ کوئی چیز مانگتے ہیں جو وہ دے سکتی ہے تو بلا شبہ یہ شرک نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وَتَعَاوَنُوا، اور مدد کرو ایک دوسرے کا، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں. یہ تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا اور مدد میں مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو حکم دیا ہے. یہ دنیا کا نظام، یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ایسے ہی چلا رہا ہے میرے بھائیوں. اور اسی نظام کے تحت، یعنی جس آدمی سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اس آدمی کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو بلا شبہ شرک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اسی نظام کے تحت انبیاء تک، انسان تو انسان، دوسرے انسان تو انسان، انبیاء کرام بھی ایک دوسرے سے مدد مانگے ہیں. ایسی مدد جو تحت الاسباب ہو. تحت الاسباب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحت الاسباب یہ عربی ورڈ ہے جس کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ ایسے آدمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں جو وہ دے سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے اختیار میں، اس کے کنٹرول میں وہ چیز ہے، تو آپ مانگتے ہو تو شرک نہیں ہوگا. اسی نظام کے تحت انبیاء کرام بھی ایک دوسرے سے مدد مانگے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے نقل کیا سورہ صف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، اے لوگوں اللہ کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس طرح کی آیتیں لوگ کوٹ کرتے ہیں، اور کہاں کا روڑا کہاں کا اینٹ، کہاں کا روڑا کہاں لاگے جا کے جوڑا، یہ والا مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لے اللہ کی مدد کرو. ایسے ہی اللہ رب العالمین کی مددگار بنو، جیسا کہ کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم کہا تھا للحواریین، اپنے شاگردوں سے، اپنے حواریوں سے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو تمام حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی مددگار ہیں. تو یہ ظاہری اسباب ہیں، یعنی انبیاء کرام ایک دوسرے جو مدد مانگ رہے. عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہے، کس چیز کی مدد مانگ رہے؟
کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، تم لوگ میرے پیچھے پیچھے چلو. میں تم سے جو مدد مانگ رہا ہوں وہ یہ کہ میں تم کو دعوت دے رہا ہوں ہدایت قبول کرنے کے لیے. تم ہدایت قبول کر لو، اسلام کی جمعیت مضبوط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ دین مضبوط ہوگا اور اس دین کا پرچار ہوگا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ انبیاء کرام کے مدد مانگنے کا مطلب میرے بھائیو. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو تحت الاسباب ہے اس کے اندر ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک یہ ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی سے، ایسے بزرگ سے، ایسی مخلوق سے کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہ ہو. ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، مخلوقات میں بھی ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز دینے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس کوئی چیز دینے کی صلاحیت ہے. کچھ ہم دے سکتے ہیں، کچھ آپ دے سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہ ہم دے سکتے ہیں نہ آپ دے سکتے ہیں، صرف عرش والا دے سکتا ہے. تو ایسی چیز مانگنا اور ایسے آدمی سے جو دینے کا حقدار نہیں ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو فوق الاسباب اگر آدمی کسی چیز کو سے کوئی مدد مانگتا ہے تو یہ شرک ہوتا ہے میرے بھائیو. ظاہری اسباب کے تحت یہ شرک نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں پہ نہیں ہے، ایک آدمی یہاں پہ نہیں ہے بلکہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. اور اسی طرح سے پیڑ ہے، پودے ہیں، سورج، چاند، یہ شمس و قمر، حجر و شجر، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان سے کچھ مانگ نہیں سکتے ہیں. پتھر کوئی نہیں، کچھ نہیں دے سکتا. دے سکتا پتھر؟ پیڑ کچھ نہیں دے سکتا، شمس و قمر کچھ نہیں دے سکتے، سورج چاند کچھ نہیں دے سکتے. ایسے ہی جیسے سورج چاند کچھ نہیں دے سکتے، جیسے پتھر کچھ نہیں دے سکتے، ایسے ہی وہ لوگ ہم کو کچھ نہیں دے سکتے جو اس دنیا سے اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں. اللہ کے اولیاء ہی چاہے ہو، چاہے اللہ کے انبیاء ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگ ہم کو کچھ نہیں دے سکتے. لہذا ان کے انتقال کرنے کے بعد بزرگوں یعنی وفات شدہ بزرگوں سے فریاد کرنا، ان سے کوئی بھی چیز مانگنا، یہ شرک ہے. آپ بتائیں گے یہ شرک کیسے میرے بھائیو؟ شرک ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان فرمایا. اور یہ باتیں کہ ایسی مخلوقات سے کوئی چیز مانگنا جو وہ دینے کی طاقت میں نہ ہو، جو خالص اللہ کی صفت ہو، جو کام کرنے کی صلاحیت، جو چیز دینے کی طاقت صرف رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ایسی چیز مانگنا جو خالص اللہ کے پاس ہے، اسی کا نام شرک ہے میرے بھائیو. اور قرآن کریم کے اندر یہ تفصیلات بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا. ایک آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا، چونکہ جب معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا جاتا ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو نہ پکاریں. تدعو، دعا یدعو مانے بلانا، دعا یدعو مانے پکار لگانا، آواز دینا. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، جو آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. ایسی چیزیں جو آپ کو نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک ہے، اگر آپ نے ان سے کوئی چیز مانگا، اگر آپ نے ان کو آواز دیا، اگر آپ نے ان کو پکارا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد کبھی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، کسی سے مدد نہیں مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدد مانگا فوق الاسباب تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا. تحت الاسباب کی معاملہ الگ ہے، تحت الاسباب اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، لیکن جو فوق الاسباب ہے، جو خالص اللہ رب العالمین کا کام ہے، وہ ایسی جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، نبی بننے کے بعد بھی کسی سے نہیں مانگا. جب بھی مانگا تو ایک اللہ رب العالمین سے مانگا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ ایسی غلطی کریں، اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کریں، ایسوں کو پکاریں، ایسوں کو آواز دیں جو آپ کو نفع نقصان کی مالک نہ ہو، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، مطلب شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ مثال دے کے اللہ نے سمجھایا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو نہیں سکتا ہے، لیکن بفرض محال اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظالموں میں شمار کر لے گا. اور اسی طرح میرے بھائیوں، ہم بھی ایسا ایک سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ارے ہم تو بڑے سے مانگتے ہیں، ہم بڑوں کو آواز دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی معاف فرمائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے اس زمانے میں اولیاء کی قحط سالی نہیں تھی، سوکھا نہیں پڑا تھا اولیاء کا. اولیاء کرام کا، حقیقی اولیاء کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے حقیقی اولیاء کی ایک لمبی لسٹ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بتایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے اولیاء ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے،
حضرت نوح علیہ السلام تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اسماعیل تھے، اسحاق تھے، یہ حقیقی اولیاء تھے اور یہ سب اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن ایک بھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تنہائی میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، نبوت سے پہلے بعد میں کبھی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا ہو، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا ہو، کبھی اسماعیل علیہ السلام کو پکارا ہو. اور کیسے پکار سکتے؟ یہ شرک تھا میرے بھائیو. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اب لوگ کہتے ہیں ہم نے جو پہلی آیت پڑھا سورہ یونس کی آیت نمبر 106، تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں پیڑ سے نہ مانگو، سورج سے نہ مانگو، دیوی دیوتاؤں سے نہ مانگو، پتھر سے نہ مانگو، شجر و حجر سے نہ مانگو. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. بزرگوں سے کہاں اللہ نے منع کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے کہاں منع کیا ہے؟ کیونکہ وہاں ماں ہے نا، ماں غیر عاقل کے لیے آتا ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہوتا ہے. جو عربی جانتے وہ جانتے ہیں، ماں عاقل کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ شرک کا معاملہ ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بےہودگی کو یا اس غلط اعتراض کو دور کرتے کہا اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر، ومن اضل اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ومن اضل اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں، ابھی ہم من آ گئے عاقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے، ذی روح کے لیے، جو انسان ہیں، تو ایسے آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کو پکارے، یدعو دعا کرے، پکارے، آواز دے، جو قیامت تک کے لیے اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، جو قیامت تک کے لیے ان کی پکار کو نہیں سن سکتے ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار کو سنیں گے کیا؟ ان کے پکار کا جواب کیا دیں گے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. یہ تو ایسے لوگ ہیں جو ان کی پکار سے بھی غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں رہا زمین پہ ہم کو کون پکار رہا ہے، ان کو پتہ نہیں. جو قبروں کے اندر مدفون ہیں انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ زمین پہ ہم کو کون پکار رہا ہے. عقیدہ ایسا ہے، ہوش میں ہیں آپ کہ انبیاء کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی پکار رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اشارہ صرف کافی ہے کہ جب میری امت کے کوئی آدمی میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو فرشتے لا کے مجھے پہنچاتے ہیں. مطلب درود پڑھتا ہے تو پہنچاتے ہیں، اور تفصیلات اس کے اندر ہے. درود کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے لوگوں کی آوازیں سنتے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ توحید ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی گواہی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب میری امت کا کوئی آدمی میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو فرشتے لا کر مجھے پہنچاتے. سب کو یہ حدیث پتہ ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر درود پہنچتا، میں یہاں سے درود پڑھ رہا ہوں، اگر آٹومیٹک پہنچتا، اللہ کے رسول میری بات سنتے تو فرشتے پہنچانے کی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. فرشتوں کے ذریعے سے پہنچانے کا کوئی سوال نہیں پتا، فرشتے درود کو پہنچاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چیز پہنچائی جاتی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، جو چیز نہیں پہنچائی جاتی ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ابھی کیا لینا دینا میرے بھائیو؟ وہ تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حقدار ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو اللہ نے بیان فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے تو للو پنجو جمن سبراتی کا کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں میرے بھائیو. یہ حقیقی اولیاء، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، سارے لوگ بول رہے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر رحمت کرے. اللہ تعالیٰ جو واقعی اولیاء ہیں، جو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے اور انہیں محنت کیا، کوشش کیا، چاہے وہ شہید ہو گئے، چاہے وہ فطری موت مرے، وہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے اولیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کرام کے حق میں ہماری دعا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے اولیاء کرام ہمارے اپنے ہیں، سب کی محنتوں کے ہم محتاج ہیں، سب کی کوششوں کے ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا بقا بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر و نشر فرما جو تیرے اولیاء ہیں. اولیاء کے ہم گستاخ نہیں ہیں میرے بھائی. اللہ نے بیان فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. زمین پہ لوگ پکار رہے ہیں، چاہے جہاں پکار رہے، چاہے جتنا زور سے پکار رہا ہو، چاہے جتنا تیز آواز میں پکارے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ان کو پتہ نہیں ہوتا، قبر والے غافل ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. اور یہ اتنا یعنی صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ اللہ کرے سارے لوگ قرآن کریم ایک بار زندگی میں پڑھ ڈالے.
اپنے بھی پڑھ ڈالیں دوسرے بھی پڑھ لیں۔ ایک بار قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ نا آنکھیں نہ کھل جائے تو چیلنج کرتا ہوں میرے بھائیو، آنکھیں اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ ڈالیں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور کم سے کم میدان محشر میں جو اس طرح کا نقشہ اللہ نے کھینچا اس نقشے کی آیتیں اگر میرے پاس آئے اور آپ مجھ سے وہ آیتیں لے کر جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سی آیت قرآن کریم کے اندر ہے جو پڑھنے کے لائق آنکھیں کھولنے کے لیے اس مسئلے کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا میدان محشر میں جمع ہوں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ جو قبر مٹی یعنی منو مٹی کے اندر ہے نا، یہ لوگ جو زندہ جو پکار رہے ہیں نا دنیا کے اندر، کانو لہم اعداء، یہ اندر والے اوپر والے کے دشمن بن جائیں گے، اندر والے اوپر والے کے دشمن بن جائیں گے۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا، یا اس آیت کریمہ کا معنی مجھے سمجھاؤ میرے بھائیو، یہ عقل مندوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے، پیڑ پتے کے لیے نہیں ہے، یہ شجر و حجر کے لیے نہیں ہے۔ کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ لوگ کہیں گے تم نے ہماری عبادت کیا نہیں، تم نے ہم کو پکارا کہاں، تم نے ہم کو پکارا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم کو پتہ نہیں تھا تو تم پکارو چاہے نہ پکارو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پکار رہے تھے لیکن ہم کو نہیں پتا تھا، اور اگر تم پکار رہے تھے تو ہم نے تم کو اپنی زندگی میں کبھی کہا نہیں تھا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں نہ زور سے پکارا جا سکتا ہے، نہ آپ کی موجودگی میں بلند آواز کیا جا سکتا ہے، نہ دور سے پکارا جا سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام نے ہم کو یہی مناظر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ کیسے نہیں پکارا جا سکتا میرے بھائیو؟ اگر ایک بھی واقعہ کوئی ہے بہت بڑا پڑھا لکھا تو ایک بھی واقعہ بتائے کہ صحابہ کرام خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے فوراً بعد جو مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، پریشانیوں اور مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، ایسے موقع پہ بڑے بڑے کے حوصلے پست ہو گئے تھے، حوصلے ٹوٹ گئے تھے میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اوپر اتنی پریشانیاں آئیں، لیکن کیا کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پکارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مدد لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا؟ ایک بھی صحابی کا واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پکارا ہو، آپ سے کوئی مشورہ لیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور تعلقات قائم کیا ہو سوائے درود کے، سوائے دعا کے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو روشن تعلیمات آپ چھوڑ کر گئے تھے اس کی پیروی کرتے ہوئے۔ میرے بھائیو، اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط سالی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، کہا امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی ہے، کچھ تو کرو۔ صحابہ کرام کا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی استمداد اور اس طرح کی مدد مانگنا ان کی جائز نہیں تھا، اس لیے کس کے پاس گئے؟ کس کے پاس گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ چلیے استسقاء کی نماز پڑھیے، آپ دعا کیجئے، اور دعا کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ رب العزت، جب تک تیرے نبی بحیات تھے تب تک تیرے نبی کا ہم وسیلہ لیا کرتے تھے، جب تک تیرے نبی بحیات تھے جب تک ہم تیرے نبی کا وسیلہ لیا کرتے تھے، زندہ آدمی ہے تو اس کا وسیلہ ایسے پکڑا جا سکتا ہے کہ آپ اس سے کہہ دیجئے آپ بہت اچھے اللہ والے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا وسیلہ بناتے تھے؟ بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، ذرا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہی وسیلہ لیتے تھے اور کچھ نہیں تھا میرے بھائیو۔ صحابہ کرام دعا کی التماس کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش ہو جاتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اللہ، جب تک تیرے نبی بحیات تھے ہم تیرے نبی کی دعاؤں کا وسیلہ لیا کرتے تھے، لیکن آج ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیچ میں نہیں پا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین، ہم تیرے نبی کے پیارے چچا کی دعاؤں کا وسیلہ لے رہے ہیں، کیونکہ تیرے نبی کے پیارے چچا بھی زندہ ہیں، ان کی دعاؤں کی لاج رکھ کر، رشتے کا لاج رکھ کر اللہ تعالیٰ تو بارش برسا دے۔ صحابی کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بارشوں کا نزول ہو گیا اور خوب بارش ہوئی میرے بھائیو۔ تو یہ واقعہ ایک تھا، بہت سارے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا منہج یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں نہیں کی جا سکتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد آپ کی وفات کے بعد نہیں مانگا جا سکتا، کیونکہ وفات کے بعد کسی سے بھی مدد مانگنا یہ فوق الاسباب ہے، تحت الاسباب نہیں ہے۔
کیوں یہ عقیدہ رکھنا اور بہت ساری چیزیں میرے بھائیو. عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، زور زور سے آوازیں دیتا ہے، عامیانی انداز میں گفتگو کرتا ہے، تو یہ نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہے بلکہ گستاخی ہے. نہ یہ اولیاء، اگر اولیاء اللہ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو یہ اولیاء اللہ کی شان میں عقیدت نہیں ہے، اولیاء اللہ سے عقیدت نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اولیاء اللہ کی تعلیمات کی دھجہ بھی کرنا ہے. رب العالمین ہم کو، آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ زندگی میں ایک بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں کسی سے بیر نہیں ہے، رب العالمین ہمیں کسی سے کچھ بھی لین دین نہیں ہے، بس ایک خیر خواہ ہونے کے ناطے ہم بتا دینا چاہتے ہیں آپ قرآن پڑھیں اور کوئی کتاب نہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں. آپ کو اگر کہیں ترجمے میں مسٹیک ہو رہا ہے تو اللہ کرے آپ عربی جاننے والے بن جائیں، عربی سیکھ لے جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجمہ کرنے والوں نے کہاں کہاں گھوٹالہ کیا ہے، کہاں کا گڑبڑی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہدایت کے راستہ جو صحیح راستہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين